کے انعامات میں نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور مگر میں ہے جو ناشکرے ہیں ان کی نعمتوں میں کمی کرتا ہے۔ میں کہ پاکستان میں مجھے کوئی ایک شخص بتائیں جس کی زبان پر کلمہ شکر ہو، موسم کا، حالات کا، حکومت کا، عہدیداروں کا، رشتہ داروں کا، برادری کا، پڑوسیوں کا، ملازموں کا، خوراک کا، لباس کا، سبزی کا، پھل کا، دودھ کا، گوشت کا، شہد کا، ہر چیز کا سارا دن نقائص بیان کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے انعامات ان پر برستے رہیں۔ شکر گزاری شروع کر دو، نعمتیں برسنی شروع ہو گئی۔ یہ پیغام رہ گیا تھا، یہ پورا ہو گیا نا اب، یعنی کہ شکوہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ زبان شکوے کے لیے دی نہیں، شکر کے لیے دی ہے۔ بابا جی کسی نے فرمایا تھا کہ شکر کے بھی 2 طریقے ہیں، اس کی وضاحت یہ تو بہت سے طریقے ہیں شکر کے۔ شکر خالی زبان سے نہیں ہے، اپنے رزق میں کسی کا حصہ بھی ڈالنا شکر ہے۔ دیکھیں وہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے شکر کا، کھانا کھایا نا الحمدللہ اونچا سا کہا، جیسے یہ آواز پہنچ جائے گی ان کی، ویسے ان کی فیلنگ اللہ کو نہیں جاتی، اتنا اونچا کہتے ہیں۔ شکر کے لیے سب سے پرانی جو مثال ہے نا، وہ پرانے انبیاء میں سے ادریس علیہ السلام سے بات پوچھی گئی کہ اللہ کے نبی شکر کیا ہے، مطلب سوال کیا گیا، فرمایا جو کچھ تجھے اللہ نے عطا کیا اس کی تقسیم شکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا شکر یہ ہے جب تو شکوہ چھوڑ دے اور صبر اختیار کر لے تو یہ بھی شکر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دنیا میں تجھے جو کچھ ملے گا، اس مادی دنیا میں مادی انسانوں سے ملے گا، ان کا شکر ادا کرنا بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ کیوں اگر جو آپ سے ڈیل کر رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکے تو آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔ لوگوں کو مسکرا کے ملنا، ان کی عزت افزائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی مایوسیوں میں کمی کا سبب بننا، ان کو پر امید رکھنا، یہ سب شکر کے پہلو ہیں۔ بابا جی یہ جو شکر ہے، اب دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسروں کا حصہ بھی کھا رہے ہیں، پلیٹ میں سارا ڈونگا ڈال لیا اور بعد میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ شکر میں آئے گا؟ شکر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ڈونگے میں 6 بوٹیاں ہیں، ہم 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 1.5 بوٹی نہیں ڈالنی، 1 ڈالنی ہے۔ دوسرے کو میں نے مد نظر رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ پہلے دوسرا آدمی انیشیٹ کرے دسترخوان پہ، میں نہ کروں۔ جو پہل کرتا ہے اپنی پلیٹیں بھرتا ہے وہ سب ناشکرے ہیں۔ مینار بنائے ہوتے ہیں، شادیوں پہ جاؤ، مینار، کھانے کے مینار، بوٹی ہیں اس کے اوپر، چاولوں کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے زندگی کا پہلا اور آخری کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ انہی کے لیے پکا ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہیں اس نے بندوں کو جتنے بلائے ہوتے ہیں ان کا ارینج کیا ہوتا ہے۔ آپ عزت سے اور تحمل سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوسروں کا ادب کرنا جو ہے یہ بھی شکر ہے، ان کا ادب کریں کہ بھائی یہ لے لے، پہلے یہ اپنا حصہ لے لے، میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں۔ شکر بڑے وسیع معنوں میں ہے، باادب ہونا بھی جو ہے نا، مؤدب ہونا بھی شکر ہے۔ اب آپ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہتے، اونچی آواز میں نہیں بولتے، سراہنے کی طرف نہیں بیٹھتے، تو یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کے بہت پہلو ہیں۔ بابا جی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اس طرح آپ جائیں پھر تو جو قتل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کروا رہا ہے آپ سے۔ 100% ہے۔ اللہ کا ذکر اگر کوئی جانتا ہو یا قرآن کی اسٹڈی کی ہو یا کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھا ہو تو دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، جسمانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، ملکی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں، اخلاقی، جو اللہ کے ذکر سے جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ مزاج بدل جاتے ہیں، جو چیزیں ہمیں جیند میں ملتی ہیں، ورثے میں ملتی ہیں، ماں باپ کے جرثوموں سے جو ملتی ہیں، وہ تک اللہ کے ذکر سے ریپیئر ہوتی ہیں اور چینج ہوتی ہیں۔ ٹیمپرامنٹ بنتے ہیں جین سے، ٹیمپرامنٹ چینج ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جب ذکر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جینیٹک پرابلم آ رہے ہیں لوگوں میں، ہم اس کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ موروثی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کے پاس سائنس کے پاس جن کا بھی علاج نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے۔ کیوں؟ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔
تو دل کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو، ورنہ دل تو مطمئن نہیں ہوگا۔ کمر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، پھوڑے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر کرتا ہے، ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبر آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے عبادات کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مقروض تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، قرضے ختم ہو گئے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ ہلے تھوڑی دے کم میں نہیں ہوا، 6 دن تو ہو گئے پڑھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کی ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں، کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں وہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے، نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہ جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریا کرو اس سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتانا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں، 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا، جو لوگ آتے، آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو دم کرتے، اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک پانی میں ڈبو دیتے، کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی، اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے۔ تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی، لمبا ذکر میرے آقا نے کبھی نہیں بتایا تھا، تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے، اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیز ایڈوائز کرتے۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے، اگر لوگ کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو، میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو، ناممکن کا لفظ استعمال کر۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے۔ دل ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتہ ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بدحیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا۔ آج کل ہمارا سلسلہ گفتگو ایلن شفق کی کتاب 40 رولز آف لو سے، جس کو اردو میں 40 چراغ عشق کا نام دیا گیا، میں جو شمس تبریز علیہ الرحمہ نے جلال الدین علیہ الرحمہ کی تربیت کی اور ان کو جو تعلیم دی، اس کی وضاحت سے متعلق ہے۔ اس وقت جس پر ہم بات کریں گے وہ اصول نمبر 37 ہے۔ اللہ ایک باریک بین گھڑی ساز ہے، اس قدر درست ہے کہ اس کا حکم زمین پر اور ہر امر اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوتا ہے، نہ لمحہ بھر پہلے اور نہ ہی لمحہ بھر تاخیر سے، اور بغیر کسی استثناء کے ہر کسی کے لیے گھڑی بالکل درستگی سے کام کرتی ہے۔ ہر کسی کے لیے محبت کا ایک مخصوص وقت ہے اور موت کا ایک وقت مقرر۔ یہاں پر شمس تبریز آپ کو یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہر چیز کی میچورٹی کا وقت مقرر ہے۔ شمس تبریز کو اللہ نے بہت سے علوم سے نوازا، بڑی روحانیت سے نوازا، بڑی حکمتوں سے نوازا، مگر وہ اس کے لیے بہت پریشان رہتے تھے کہ جو علوم مجھے رب العزت نے عطا فرمائے ہیں وہ میں کس کے حوالے کروں، کس کو میں اپنا شاگرد بناؤں، کس کو یہ نور جو ہے ڈیلیور کروں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے سفر کیے، تبریز سے نکل کے شام گئے، ایران گئے، بیت المقدس گئے، اور پھر ترکی میں کونیا گئے۔ وہاں جب کونیا پہنچے تو رومی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے، وہ شخص آ پہنچا ہے جس کے حصے میں میرے علم آنا چاہیے۔ وہیں سے اسی نظریے کے مطابق انہوں نے بات کی کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے 3 چیزیں مقرر ہیں: وقت، جگہ، طریقہ۔ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا کہ موت اس کو کیسے دبوچتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا کہ اے علی، اگر کسی ایک شخص کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جس کی دیواریں پاٹ دی جائیں، دروازہ نہ ہو، بالکل ہموار کر دیا جائے، تو اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ اس کو رزق کیسے پہنچے گا؟ تو مولا علی نے جواب دیا، جیسے موت پہنچے گی۔ جو موت کو پہنچانے کا بندوبست کرتا ہے اور رکھتا ہے، وہی رزق کے پہنچانے کا بندوبست رکھتا ہے۔ موت کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی پہلے ہو سکتی ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہے مسجد نبوی میں، دروازے کے بالکل قریب چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، آپ باہر تشریف لا رہے تھے تو وہ اونچی اونچی آواز میں دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میرے رزق اور عمر میں اضافہ فرما۔ تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا وہ بدبخت، اللہ سے وہ مانگتا ہے جو اس نے پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے، تو اللہ سے مغفرت طلب کر۔ رزق اور موت پہلے سے مقرر شدہ چیزیں۔ ہماری سب سے زیادہ بے چینی دونوں کاموں میں کہ رزق کو بڑھا لیں اور زندگی کا وقت بڑھا لیں۔ دونوں چیزیں بڑھنے والی نہیں ہیں۔ اگر یہ بڑھنے والی ہوتی اور مقرر نہ ہوتی تو بڑے بڑے سیٹھ جو کہ بالکل انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کے ملازم اپنے اپنے سبجیکٹ کے پی ایچ ڈی نہ ہوتے۔ بڑے بڑے ان پڑھ سیٹھوں کے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ ملازم ہوتے ہیں۔ اس نے رزق کو نہ کسی عبادت سے جوڑا، نہ کسی محنت سے جوڑا، نہ کسی ہنر سے جوڑا، جس کو اللہ قرآن میں واضح کرتا ہے، جس کو چاہوں کشادگی والا رزق دوں، جس کو چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، کیونکہ اس کے ہاں چیزیں مقرر ہیں۔ کچھ چیزوں میں تبدیلی ہوتی ہے 2 طریقوں سے، معافی مانگ کر اور صدقہ کر کے۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کیونکہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ ورنہ ہر چیز، موت کا وقت مقرر ہے، جتنی مرضی آپ دعائیں کر لیں وہ نہیں ٹلتی، نہ کسی کی اس سے پہلے ٹلی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ آپ کو بے خوف کرنے کے لیے۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے بہرحال جانا ہے اور میں رک نہیں سکتا، تو پھر آپ زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں گے، ذلتوں اور پریشانیوں سے، پشیمانیوں سے بچیں گے، محبتیں حاصل کریں گے، عزت حاصل کریں گے، اطمینان حاصل کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے کسی وقت بھی چلا جانا ہے۔ جو چیزیں مقرر شدہ ہیں ان سے خوف زدہ مت ہو۔ خوف زدہ تم اس چیز سے ہو جس کی ریمیڈی کر سکتے ہو۔ دو چیزوں کا علاج اللہ نے آسمان سے زمین پر نہیں اتارا، ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا، تو تم ان دونوں سے بچنے کے اسباب مت کرو، کیونکہ یہ تمہاری ساری کوششیں جو ہیں رائے گاہ جائیں گی۔ موت بھی آ کر رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہے گا۔ تو جو مقرر چیزیں ہیں انہیں تسلیم کر لو۔ جب انہیں تم پہلے سے مان لو گے، تسلیم کر لو گے، وویلا ختم ہو جائے گا، ایجیٹیشن ختم ہو جائے گا، شور ختم ہو جائے گا، ناشکری ختم ہو جائے گا۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ چیزوں کو اس کے عین مطابق تسلیم کر لو۔ ہم لوگ تو احتجاج کرتے ہیں نا، احتجاج کرتے ہیں جب کوئی اپنا پیارا چلا جاتا ہے تو گھروں میں سے کرسیاں اور میزوں پہ نہیں بیٹھتے، زمین پہ چادر بچھا دیتے ہیں، ورنہ روٹین میں تو ہم کرسی میزوں پہ بیٹھتے ہیں، چارپائیوں پہ بیٹھتے ہیں، ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ کیوں مارا تو نے اسے، اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اس کے سسٹم کا حصہ ہے۔ اسی طرح کسی کے اقتدار کا بھی وقت ہے، اس کی عزت کا بھی وقت ہے، اور کسی سے محبت ہو جانے کا بھی وقت ہے۔ وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ سے ہو سکتی ہے، اس کے رسول سے ہو سکتی ہے، اولیاء عظام سے ہو سکتی ہے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے ہو سکتی ہے، کسی اور دوسرے انسان سے ہو سکتی ہے، کسی اور سامان سے ہو سکتی ہے۔ وہ بھی وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے، وقت سے پہلے محبت بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ کی میچیورٹی کا ٹائم ہے۔ جو چیز بنیادی طور پہ آپ کو میچیور کرتی ہے وہ لو ہے، محبت ہے۔ جب تک کہ انسان کے سینے میں محبت پیدا نہ ہو، محبت جاگزی نہ ہو، وہ کبھی بھی میچیور نہیں ہو سکتا، بالغ نہیں ہوتا۔ عمر سے نہیں بالغ ہوتا، محبت سے انسان بلوغت حاصل کرتا ہے۔ جب محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر کے قربانی کے جذبے جو ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، وہ سیکریفائز کرنا سیکھ لیتا ہے، اور جو سیکریفائز کرتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ اور ایثار کے لیے محبت ضروری ہے، بغیر محبت ایثار ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا وقت مقرر ہے۔ بے شمار تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احد میں کتنے جانثار تھے، اور کس طرح تیروں کی بارش تھی، اور کیسے اپنے سینوں پہ تیروں کو روک رہے تھے۔ وہ محبت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور اس کی میچورٹی کے لمحے آپ پہنچے تھے۔ اگر محبت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، موت پھر آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی، آپ امر ہو جاتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو بظاہر مر چکے ہیں، مگر ان کے مزاروں پہ دیے جل رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں، اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، خدمت کے کام ہو رہے ہیں، تو کیا وہ مر گئے؟ وہ یقیناً امر ہو گئے ہیں، مرے نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر محبت پیدا ہو چکی تھی، اور جو محبت ان کے اندر پیدا ہوئی وہ تھی تو اللہ کی، مگر
اس کا اظہار لوگوں پر ہوا، مخلوق پر ہوا، جس کی صدیوں بعد بھی آج مخلوق اس کا معاوضہ اس کو پے کر رہی ہے۔ آپ کے شہر لاہور میں بہت بڑی جگہ ہے داتا گنج بخش کا مزار، علی بن عثمان اجمیری علیہ رحمہ کا۔ میرے خیال میں کم سے کم 50,000 وزٹر تو ڈیلی کا ہوگا ہی، شاید زیادہ بھی ہو۔ تو حکومت کہتی ہے انہیں جاؤ، پولیس کہتی ہے ڈرا کے وہاں حاضری دو، کوئی اور ادارہ کہتا ہے، اندر کہتا ہے، دل کہتا ہے، اس کے اندر ان کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے لوگوں کو محبت دی، اور محبت کا یہ اصول ہے کہ جب اصلی محبت دو گے تو زمانہ تمہیں اس کی واپس لوٹائے گا۔ آج زمانہ ان کی اس محبت کو، اس چاہت کو جو انسانوں کو دی واپس لوٹا رہا ہے، پلٹا رہا ہے۔ تو انہوں نے موت کو پچھاڑ دیا ہے۔ محبت وہ چیز ہے جو موت کو پچھاڑ دیتی ہے۔ موت ہر چیز کو فراموش کر دیتی ہے، سب چیزیں بھول جاتے ہیں، چہرے یاد نہیں رہتے، باتیں یاد نہیں رہتی۔ اگر اس میں غالب ہو محبت تو وہ سارا کچھ یاد رہتا ہے، جو کچھ گزرا ہوا ہوتا ہے۔ صدیوں بیت جاتی ہیں، 950 سال ہو گئے ہیں بابا جی کو، داتا گنج بخش کو، تو آج بھی لوگ دیوانہ وار وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جب ان کی زندگی میں محبت تقسیم ہو رہی تھی، آج بھی محبت اسی طرح بانٹی جا رہی ہے۔ محبت وہ قوت ہے جو موت کو پچھاڑ دیتی ہے۔ اور یہاں اس اصول نمبر 37 میں جہاں وہ وقت کی پابندی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کا پورا کائنات کا نظام، انسانوں کی پیدائش، جانوروں کی پیدائش، ان کے انڈے دینے کا ٹائم، ان کے بچے دینے کا ٹائم، موسموں کے بدل جانے کا وقت، سورج کے نکلنے کا وقت، سارا کچھ طے ہے۔ یہ نظام الاوقات کا پورا نظام پروردگار عالم کا بھرپور ہے اور مکمل ہے، اور قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ لوگ سارے سال کے کیلنڈر بنا لیتے ہیں نمازوں کے اوقات کے ساتھ، سورج کے نکلنے کے ساتھ، پورے تہوار اپنے اس کے مطابق آپ مینج کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں ٹائمنگ بہت پرفیکٹ ہے۔ یہ ہمیں اس لیے سکھا رہا ہے مالک کہ اگر کائنات میں کامیابیاں چاہتے ہو تو پرفیکشن حاصل کرو ٹائمنگ میں۔ یہ وہ قوت ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اس کو ویسٹ مت کرو، ضائع مت کرو۔ جو افراد، جو قومیں وقت ضائع کرتی ہیں، اللہ انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ کے سامنے ہیں، آپ گواہ ہیں۔ دنیا میں جتنی قومیں اس وقت کامیاب ہیں، وہ ساری وہ ہیں جو وقت کی پابند ہے، اپنی بات کی پابند ہے، اپنے اصولوں کی پابند ہے۔ اور یہی یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وقت کے پابند ہو جاؤ، اصول کے پابند ہو جاؤ، وعدے کے پابند ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وعدے کی تم سے پوچھ کروں گا۔ کمٹمنٹ کے پابند ہو جاؤ اور محبت کے پابند ہو جاؤ۔ اگر تم نے یہ اصول سیکھ لیے تو اس کا مطلب ہے شمس تبریز کے اصول نمبر 37 سے پوری طرح مستفید ہو۔ اللہ کرے کہ یہ وقت کی پابندی، میں نے اس پہ ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا بہت پہلے، ٹائم مینجمنٹ آف پروفٹ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم مینجمنٹ کیا تھی۔ اگر خدا کرے کہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ کا آرڈر آ جائے، چاہے ہم رسول اللہ سے سیکھیں، قرآن سے سیکھیں، شمس تبریز سے سیکھیں، ہمارے بہت سے فیلئر ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کو اگر ہم پکڑ لیں، ٹائم مینجمنٹ کو درست کر لیں کہ ہمیں کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ اگر ہم سیکھ لیں، سب کے 24 گھنٹے برابر ہوتے ہیں، کسی کے پاس 26 گھنٹے نہیں ہوتے، اس کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے میری زندگی کہ کتنی مصروفیت ہے، اس کے باوجود میں لوگوں کی غمی میں پوری طرح شامل ہوتا ہوں،
लोगों की शादी ब्याह की खुशी की तकरीबात में पूरी तरह शामिल होता हूँ। अपने दोस्तों की महफिल में जो मेरे बचपन के साथी हैं, जवानी के साथी हैं, उनके साथ पूरी तरह शामिल होता हूँ। अपनी फैमिली को मुकम्मल तौर पे अटेंड करता हूँ, क्योंकि उनको वक्त देना भी मेरे फ़राइज़ में शामिल है। और किताबों का सिलसिला भी है, लेक्चरों का सिलसिला भी है, सोशल वर्क भी है, शहर के मसाइल भी हैं, डेरे का रश ऑफ पब्लिक भी है। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट ना करता हूँ तो मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतने बहुत सारे काम कर सकूं। ये उस मैनेजमेंट का हिस्सा है कि आप वक्त से पहले थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, सोच लेते हैं। अगर आप ये सीख लेंगे तो आप ना तो कभी कोई चीज़ भूलेंगे, ना आपकी ट्रेन छूटेगी, ना आपका जहाज मिस होगा, ना आप ऐनक भूलेंगे, क्योंकि टाइम होगा आपके पास अपने काम करने का। आप सारे काम इन टाइम मैनेज कर लेंगे। ये जितने भी वली हुए हैं या जितने बड़े मुफक्कर हुए हैं या सूफी हुए हैं, इनकी हमें जो बुनियादी ट्रेनिंग है वो यही है कि जो बुनियादी असूल हैं दीन के, इंसानियत के, उनको अडॉप्ट करो।